بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک چھوٹا سا واک تھرو لینے جا رہے ہیں OECD کی انٹرنیشنل ویٹ گائیڈ لائنس کا۔ یہ ویٹ گائیڈ لائنس OECD نے لکھی ہیں سروسز اور انٹینجبلس کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گڈس کو یہ کور نہیں کرتی، یا گڈس کا جو ویٹ ہے اس کو یہ کور نہیں کرتی۔ انفیکٹ ان گائیڈ لائنس کو لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ڈیجیٹل سپلائیز سروسز کی یا انٹینجبلس کی جو ہیں ان کے معاملے میں بارڈر کنٹرولز کوئی بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہوتے، اور پھر اس سے جو کراس بارڈر ٹریڈ ہے اس میں کافی زیادہ انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ، ڈبل ٹیکسیشن کا ایلیمنٹ یا ان انٹینڈڈ نان ٹیکسیشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مختلف ممالک کی جو ویٹ سکیمز ہیں ان کی وہ بالکل ایک جیسی تو نہیں ہے، وہ بہرحال ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ پھر اس لیے ضروری ہے کہ سم ہاؤ کچھ ویٹ سکیمز مختلف ممالک کو جو ہیں ان کے اندر کسی طرح سے ایک ہارمونائزیشن، ایک قسم کی اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ تو OECD نے یہ ویٹ گائیڈ لائنس لکھی ہیں کہ مختلف ممالک اپنے ویٹ لاز جو سروسز یا انٹینجبلس کے حوالے سے بنائیں، اور خاص طور پہ ان کی جو کراس بارڈر اپلیکیشن ہے ان کے لیے ان گائیڈ لائنس سے کچھ رہنمائی لے۔ یہ گائیڈ لائنس اپنے آپ میں سافٹ لا ہیں، یہ کوئی ہارڈ لا نہیں ہے، اور یہ بیسیکلی لکھی جو ہیں وہ پرائمرلی تو OECD کنٹریز نے ہیں، لیکن کے ساتھ پارٹنر کنٹریز میں نان OECD کنٹریز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ان کی ریلیونس نان OECD کنٹریز کے لیے کتنی ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کو علیحدہ سے ڈیل کیا جائے گا اور ڈیل کیا جانا چاہیے۔ اس واک تھرو کے اندر ان گائیڈ لائنس کے جو مختلف چیپٹرز ہیں ان کا ایک واک تھرو ہے موجود، تقریباً 2.5 گھنٹے کی یہ آپ سمجھ لیں پریزنٹیشن ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس پریزنٹیشن کو جب آپ ایکٹیولی جب سن لیں گے تو ہوپ فلی پھر آپ کو ان گائیڈ لائن کو ایک تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور پھر ایک سیکنڈ جو آپ اس کا راؤنڈ لیں گے خود سے جب پڑھیں گے تو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کی زیادہ بہتر ڈیولپ ہو جائے گی۔ میں ذاتی طور پر ان ویٹ گائیڈ لائنس کا یا انٹرنیشنل ویٹ کا کوئی ایکسپرٹ ہونے کا نہ کوئی دعویٰ ہے، میں خود اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھ رہا ہوں، اور اس سیکھنے کی کوشش میں میں نے یہ سوچا کہ شاید کچھ نالج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ انٹرنیشنل ویٹ گائیڈ لائنس کو سمجھ کے جب ہمارے جو ٹیکس کے پریکٹیشنرز ہیں وہ پاکستان میں ویٹ لا جو ہے اس کو جب دیکھیں گے اور گورنمنٹ کو یا ٹیکس اتھارٹیز کو جب اپنی تجاویز دیں گے تو وہ تجاویز جو ہیں وہ یہ جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے اس کا بھی کچھ کسی حد تک احاطہ کرتی ہوں گی۔ جب انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کی بات ہوتی ہے تو بعض اوقات انفارچونیٹلی ان کو ایز اٹ از اپلائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو آئی تھنک بہت مناسب چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر ملک کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں تو کچھ نہ کچھ کسٹمائزیشن جو ہے وہ اس کی ضرورت پیش آئی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جو لوگ ٹیکس میں پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کا جو ڈومیسٹک ٹیکس کا لا ہے، خاص طور پر جو پروونشل سیلز ٹیکس لاز ہیں، آپ جب ان گائیڈ لائنس کو سمجھ لیں گے تو ان لاس کو بہتر کرنے کے لیے آپ بہت اچھی پروپوزلز دے سکیں گے۔ یہ پروپوزلز آپ مجھے بھی بھیج سکتے ہیں، میں اپنے طور پر جہاں تک اگر میں ان پروپوزل کو آگے فارورڈ کر سکتا ہوں تو میں اپنی کوشش ضرور کروں گا کہ میں آگے فارورڈ کر سکوں۔ آپ ACC کو یہ پروپوزلز بھیجیں، ان کے تھرو یہ پروپوزلز جو ہیں وہ مجھ تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گی۔ اینی ہاؤ، میں اب آپ کا مزید ٹائم نہیں لیتا، آپ کائنڈلی ان گائیڈنس کو سنیے، سمجھیے، اور پھر کچھ اپنا فیڈ بیک بھی مجھے بعد میں ضرور دیجیے گا کہ اس طرح کے جو لیکچرز ہیں ان سے آپ کو کوئی فائدہ ہے، ہو رہا ہے، اور کیا بہتری کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے اس طرح کی ریکارڈنگز میں، لیکچرز میں۔ تو اللہ آپ کا نام یوناصر ہو، بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔